بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا جہلمی نے دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث تمام مکاتب فکر پر یہ فتویٰ لگایا ہے کہ ان کی نماز سنت کے مطابق نہیں۔ پہلے ہم آپ کو اس کا یہ فتویٰ سنائیں گے، پھر اس کے بعد ہم مرزے کو ایسی لاجواب پھکی دیں گے کہ مرزے کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ پاکستان میں بھی جو اہل حدیث مکتب فکر کے لوگ ہیں وہ نماز کافی حد تک بہتر پڑھتے ہیں۔ ویسے تو ان کے اندر بھی اب کافی زیادہ حنفیوں کو دیکھا دیکھی بیماری آ گئی ہے، یعنی میں نے ان 14-15 سالوں میں بڑی ان کے اندر ویریشن دیکھی ہے۔ 2008 میں جب ہم نئے اہل حدیث کی طرف گئے تھے تو اس وقت اہل حدیث کی جو ظہر اور عصر کی نماز کا دورانیہ ہے نا، کم از کم 12 سے 14 منٹ ہوتا تھا۔ حنفیوں کا اس وقت بھی 5-6 منٹ تھا، وہ 5-6 منٹ پہ ہی ہے، بجائے کہ وہ ان کا رنگ پکڑتے، انہوں نے رنگ پکڑ لیا، یہ اب 12-13 منٹ سے 8 منٹ پہ آ گئے ہیں، 7 منٹ پہ آ گئے، اور کہتے ہیں جی وہ نمازی تنگ ہوتے ہیں۔ دفعہ ہو جائیں جی ایسے نمازی کہ وہ ان کی اپنی تو نماز ہو نہیں رہی، دوسروں کی بھی برباد کروا رہے ہیں۔ لعنت بھیجے ایسے نمازیوں کے اوپر جو اماموں کو یہ کہتے ہیں کہ نمازیں مختصر کرو، وہ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری نمازیں لپیٹ کے تمہارے منہ پہ ماری جائیں۔ جی ناظرین، آپ نے مرزا جہلمی کے فتوے سن لیے۔ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں پر لعنت بھیجیں جو کہتے ہیں کہ نماز مختصر پڑھو، یہ نماز ان کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ اور حدیث میں چونکہ امام کو حکم دیا گیا ہے کہ ہلکی نماز پڑھائے، تو اس کے لیے بھی مرزا جہلمی نے معیار بتایا ہے کہ ہلکی نماز کتنی ہوگی، اس میں قرات کتنی ہونی چاہیے، وہ بھی آپ مرزے کی زبان سے سن لیں۔ یہی بابا آپ کو جوتیوں والی جگہ کے اوپر، پالیٹکس کے اوپر آدھا گھنٹہ تقریر کرتے ہوئے نظر آئے گا، جو مسجد میں جا کے کہے گا جی ذرا ہلکی نماز پڑھائیں جی، سنت ہے۔ کیڑی سنت ہے؟ سرکار پتہ ہے وہ ہلکی نماز کی جو حدیث ہے بخاری مسلم میں، وہ سورہ البقرہ سورہ آل عمران پڑھا دی تھی، تو نبی الاسلام نے کہا ذرا ہاتھ ہولا رکھ، یعنی پہلے 4 پارے پڑھے ہیں، تو 4 پارے والے کو جب کہا کہ جائے کہ ہاتھ ہولا رکھ، تو کیا ہے کہ 1 پارا پڑھا لو۔ آپ والی نماز تھی وہ۔ جی آپ نے سن لیا، مرزے نے معیار بھی بتا دیا کہ ہلکی نماز کا مطلب یہ ہے کہ 1 پارہ نماز کے اندر پڑھنا چاہیے، اور دنیا کی کسی بھی مسجد میں کسی نماز کے اندر 1 پارہ قرآن کریم پڑھا جاتا ہو، کم از کم ہمارے علم میں نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرزے کے نزدیک تمام مسلمانوں کی نماز سنت کے مطابق نہیں ہو رہی، نہ حرمین میں نہ کسی اور جگہ۔ خیر یہ تو تھا مرزے کا فتویٰ اہل اسلام پر۔ مرزے کے فتوے کے مطابق اہل اسلام کی نماز سنت کے مطابق نہیں ہو رہی، نعوذ باللہ، کیونکہ اس نے معیار بنایا ہے کہ 1 پارہ تو کم از کم نماز کے اندر پڑھنا چاہیے۔ اب ہم مرزے کو پھکی دینے جا رہے ہیں مرزے کے اپنے گھر سے۔ مرزا خود اپنی نماز کے متعلق کیا کہتے ہیں، اپنی ہر نماز کی پہلی رکعت میں مرزا کتنی تلاوت کرتا ہے، وہ آپ مرزے کی زبان سے سن لیں۔ تو میں نے پھر اس وظیفے کو ہمیشہ حرز جان بنا کے رکھا ہے۔ میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنی ہر نماز کی پہلی رکعت میں یہ سورہ فاتحہ کے بعد پڑھوں، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بڑے افسوس کی بات ہے جو بندہ ہر نماز کی پہلی رکعت میں یہ چھوٹی 3 آیات پڑھنے کی کوشش کرتا ہے سورہ فاتحہ کے بعد، وہ کس منہ سے دوسروں کو سنت مقدار یہ بتا رہا ہے کہ جی 1 پارہ تو پڑھنا چاہیے، جبکہ یہ خود 1 رکوع بھی نہیں پڑھتا، اور ہم نے مرزے کی زبان سے آپ کے سامنے ثابت کر دیا، تو کس منہ سے یہ دوسروں پر فتوے لگا رہا ہے۔ باقی جہاں تک مرزے نے بخاری کی حدیث کا حوالہ دیا کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ایک صحابی نے پڑھا دی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے فرمایا کہ ہاتھ ہولا رکھ، تو اس حدیث کے اندر خود وضاحت موجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کون سی صورتیں بتائی تھیں کہ یہ صورتیں پڑھا کرو۔ مرزا جو نتیجہ نکال رہا ہے کہ جی 1 پارہ تو پڑھنا چاہیے، یہ مرزے کی بہت بڑی جہالت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرزے نے بخاری کی وہ حدیث دیکھی نہیں ہے، پڑھی نہیں ہے۔ ہم آپ کے سامنے وہ حدیث پیش کر دیتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث کئی جگہ موجود ہے۔ مثلا حدیث نمبر 705 میں یہ واقعہ موجود ہے کہ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشاء کی نماز پڑھائی اور اس میں سورہ بقرہ یا سورہ نساء کی تلاوت کی تھی، تو ایک آدمی جماعت میں شامل نہ ہوا اور سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ وہ آدمی حضور علیہ السلام کے پاس آیا، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی شکایت کی،
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس موقع پر فرمایا تھا کہ نماز میں یہ صورتیں پڑھا کرو، سبح اسم ربک الاعلی والشمس وضحاها واللیل اذا یغشا۔ اب اگر ایک رکعت میں صورت پڑھی جائے سبح اسم ربک الاعلی اور دوسری رکعت میں صورت پڑھی جائے والشمس وضحاها، تو یہ ایک پارا تو کیا ایک پاؤ بھی نہیں بنتا، آدھا پاؤ بھی نہیں بنتا، اور مرزا اس سے نتیجہ نکال رہا ہے کہ جی کم از کم ایک پارا تو پڑھنا چاہیے، اور یہ نتیجہ بھی مرزا دوسروں پر فتویٰ لگانے کے لیے نکال رہا ہے۔ اپنے گھر کی اس کو خبر نہیں ہے کہ خود یہ ہر نماز کی پہلی رکعت میں چھوٹی سی 3 آیات پڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے مرزے سے گزارش ہے دوسروں پر فتویٰ لگانے سے پہلے اپنے گھر کی خبر لے لیا کرے، ورنہ اسی طرح ذلیل اور رسوا ہوتا رہے گا۔ ایک جگہ مرزا خواہش اور تمنا کر رہا ہے کہ ایسی مسجد ہو جہاں آدھے پونے گھنٹے کی نماز ہو، وہاں جا کر میں نماز پڑھوں۔ میں سمجھتا ہوں میں تو بہت زیادہ آزمائش سے گزر رہا ہوں، یعنی میرے لیے زندگی میں کوئی پوچھے نا، مجھے سب سے زیادہ انجوائمنٹ جس میں تھی نا چیز میں، وہ تھا فجر کی نماز تکبیر اولیٰ سے پڑھنا اور اشراق تک مسجد میں بیٹھنا۔ سنت بھی ہے، لیکن اب کئی سال گزر چکے ہیں، میرے لیے سیکیورٹی ایشوز ہیں، میں آج بھی اس چیز کو بڑا مس کرتا ہوں۔ ڈھونڈ کے ایسی مسجد میں جہاں قرآن پڑھا جائے، آدھے پونے گھنٹے کی نماز ہو، کم از کم قرآن بندہ صبح سویرے تو باشو بندہ چارج ہو جاتا ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کریں کہ مرزے کی اس تمنا کو تمنا کہیں یا منافقت کہیں۔ جو بندہ ہر نماز کی پہلی رکعت میں 3 آیات پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، وہ بھی چھوٹی سی آیات ہیں، وہ یہ تمنا کرے کہ جی ایسی مسجد ہو جہاں آدھے پونے گھنٹے کی نماز ہو، تو کیا یہ تمنا ہے یا منافقت ہے؟ اور یہ بھی بڑی حیران کن بات ہے کہ اہل اسلام کی نماز پر وہ بندہ اعتراض کر رہا ہے جو بڑے فخر سے بتاتا ہے کہ میرے کافی سارے اسٹوڈنٹس عشاء کی نماز فجر کا وقت شروع ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے پڑھتے ہیں۔ ہاں اگر یہ ہے کہ وہ آخری آدھے گھنٹے میں اٹھ کے عشاء پڑھتے تھے اور پھر اسی وضو فجر، پھر تو ٹھیک ہے، وہ تو ساڑھے کافی سارے اسٹوڈنٹ انجی کرتے ہیں، پھر مغرب بھی بے شک نال پڑھ لین، کوئی مسئلہ نہیں، نمازیں جمع ہو سکتی ہیں۔ جی اہل اسلام پر فتویٰ لگانے کے لیے تو معیار اس کا یہ تھا کہ کم از کم ایک پارہ تو پڑھنا چاہیے، اور اپنے اسٹوڈنٹس کے متعلق بڑے فخر سے بتا رہے ہیں کہ میرے کافی سارے اسٹوڈنٹس ایسا کرتے ہیں کہ فجر کا وقت شروع ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے عشاء کی نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ کون سا سنت طریقہ ہے؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہی تھا؟ کیا کسی صحابی کا یہ معمول ملتا ہے؟ اگرچہ عشاء کی نماز کا وقت فجر تک رہتا ہے، لیکن اس معمول کو سنت تو نہیں کہا جا سکتا کہ یہ عادت ہی بنا لی جائے فجر سے آدھا گھنٹہ پہلے عشاء کی نماز پڑھی جائے۔ اس لیے ہم پھر مرزے سے گزارش کرتے ہیں دوسروں پر فتوے لگانے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک لیا کرے۔ اس حوالے سے مرزے کی منافقت کا ایک اور نمونہ بھی ہم آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ مرزے نے دوسروں کے لیے یہ فتویٰ لگایا کہ عصر کی نماز اگر کوئی 2 مثل کے بعد پڑھے گا تو یہ منافقوں والی نماز ہوگی۔ تو سایہ اصلی پلس 1 مثل، تو یہ عصر کا وقت، پھر عصر کا افضل وقت 2 مثل تک رہتا ہے، اس کے اندر پڑھ لی جائے۔ اس سے لیٹ کریں گے تو میں نے بتایا کہ منافق کی نماز ہوگی۔ مثل ثانی کے بعد سے مغرب تک کا جو وقفہ ہے وہ تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹہ ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی مغرب سے 1.5 گھنٹہ پہلے بھی عصر کی نماز پڑھے تو مرزے کے فتوے کے مطابق یہ منافقوں والی نماز ہے، نعوذ باللہ۔ یہ فتویٰ تو تھا دوسروں کے لیے، لیکن مرزے کا اپنا حال کیا ہے، اس کی اکیڈمی کا حال کیا ہے، وہ ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں تو ہم حاضر ہو جائیں گے۔ کیا حکم ہے میرے آقا؟ بتائیں آج کس کی کلاس لینی ہے؟ ہاں بتائیں، ٹھیک ہو گیا، کوئی پابندی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میں جی نماز یہاں پہ نہیں، نماز کا ٹائم نہیں گزرتا، بے فکر رہیں، مغرب تک نہیں ٹائم گزرتا۔ جی ناظرین، آپ نے سن لیا، دوسروں کی کلاس لینے کی تو اس کو بڑی فکر ہے، لیکن اپنی نماز کی اس کو کوئی فکر نہیں۔ ایک بندہ اس کو متوجہ بھی کرتا ہے بھی عصر کی نماز کا وقت جا رہا ہے، نماز پڑھنے دیں، لیکن یہ کہتے ہیں نہیں مغرب تک وقت نہیں گزرتا۔ یعنی دوسروں کے لیے فتویٰ یہ تھا کہ اگر کوئی گھنٹہ پہلے بلکہ 1.5 گھنٹہ پہلے بھی عصر کی نماز پڑھے گا تو وہ منافقوں والی نماز ہوگی، اور اپنے لیے مسئلہ یہ ہے کہ مغرب تک نماز کا وقت رہتا ہے۔ مرزے کے شاگردوں میں اگر انصاف نامی کوئی چیز ہے تو بتائیں کیا یہ منافقت نہیں ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس کو بس یہ فکر ہوتی ہے دوسروں کی کلاس کس طرح لینی ہے، طنز دوسروں پر کس طرح کرنا ہے، دوسروں کی ہوٹنگ کس طرح کرنی ہے، فتویٰ کس طرح لگانا ہے، اپنے گھر کی اس کو خبر کوئی نہیں ہوتی۔ چلیں یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، پاکستان کے علماء اس کی حقیقت واضح کر رہے ہیں، اس لیے اس کو تکلیف ہوتی ہے اور ان علماء کی مخالفت کرتے ہیں، ان پر فتوے لگاتا ہے۔ لیکن بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ اس نے امام کعبہ کو بھی نہیں چھوڑا، امام کعبہ کی نماز پر بھی اس نے بڑی ہوٹنگ کی، طنز کیا، مذاق اڑایا۔ ویسے مولوی تو تمہیں پتہ کتنی وزارگی نال نماز پڑھ دینا،
ਰਫਾ ਦੈਨ ਵੀ ਇੰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ, ਇਮਾਮ ਕਾਬਾ ਦਾ ਰਫਾ ਦੈਨ ਵੇਖ ਲਓ, ਟੁੱਟਾ ਭੱਜਾ ਲੂਲਾ ਲੰਗੜਾ ਰਫਾ ਦੈਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। इमाम काबा को रफ़ा यदैन करते देखे, ये रफ़ुल यदैन तो ये है। अब हज़ार तो फिर लोगों ने कहना ना मक्खियां मारते हैं, वो रफ़ा यदैन नहीं होता, वो मक्खी होती है। कुछ लोग बिच्छू सिफत होते हैं जिन्होंने हर किसी को काटना ही होता है। मिर्ज़े का भी यही हाल है, इसने हर किसी पर फतवे लगाने होते हैं। मिर्ज़े के शागिर्द ज़रा इंसाफ से बताएं, क्या इल्मी इख्तलाफ इसी तरीके से होता है? ये है इल्मी इख्तलाफ का तरीका?